السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اس کو منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو ناظرین، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج اس ویڈیو میں ہم الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانیوں میں کیوں رہتا ہے اور یہ جانور ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اس لیے ناظرین آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ الو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے اور ویران جگہوں پر کیوں رہنا پسند کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو اس کی پوری سچائی بتائیں گے، اس کی پوری حقیقت بتائیں گے، آخر وجہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ جان کر حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہوں پر کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ یہ اداس کیوں رہتا ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سنا اور آپ فرمانے لگے، اے شخص، اس پرندے کو جیسا آج تو دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ایسا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے حضرت، کیسا واقعہ اور کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام حسین علیہ السلام، میں نہیں جاؤں گا۔ جب پرندہ ضد کرنے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے اسے رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یزید نے کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسان کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب وہ کبھی آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہوں پر رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، الو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی آفت آنے والی ہے۔ کئی بار لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ تو بیچارہ ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے، یہ تو کبھی کبھار ہی بول پاتا ہے اور اس کے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے، چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں۔ تو ناظرین، آپ ان باتوں سے دور رہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو الو کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بران الو، دوسرا عام الو۔ تو ناظرین، یاد رکھیے گا کہ چوہے، گلہریاں، خرگوش، چڑیا اور کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد بھی کرتا ہے، اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر الو کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور پر الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کھو میں بناتا ہے جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خنجرات یا ویران امراض ان میں بھی یہ گھونسلہ بناتا ہے
آپ کو بتاتے چلیں کہ الو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو، حالانکہ وہ بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ وہ صرف سامنے ہی دیکھ سکتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کے بنسبت بہت ہی ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ جب وہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل آواز نہیں ہوتی، تو یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ مختلف ممالک میں الو سے متعلق مختلف دلچسپ عقیدے پائے جاتے ہیں۔ جیسے برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں دن رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت کی خبر سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی ایسی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں پر خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے سے صحتیابی کے لیے الو کی بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ الو کو منحوس نہیں سمجھیں گے۔